اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت صراط المستقیم چینل دیکھ رہے ہیں، جہاں پر اس وقت کہکشاں نیستی کتاب کا حصہ دوم انشاءاللہ کہ میں بیان کروں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ مرج البحرین یلتقیان، یہاں جس قرآن کی آیت آپ سن رہے تھے وہ سورہ رحمان آیت نمبر 19 ہے۔ خداوند متعال قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اس نے 2 دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ والا حصہ شمس تبریز نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی کے 27ویں سال کے اواخر میں سید علی جس سفر پر روانہ ہوئے تھے اس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ان کی مجاہدتیں اور اقدام صفحۂ تاریخ یادگار بن جائیں گے۔ انہیں تبریز اور اپنے خاندان سے بہت محبت تھی، لیکن ان کی بے چین روح کو اس سے زیادہ قرار کی طلب تھی۔ وہ روزمرہ زندگی میں دینی طلباء کو حاصل معمولی حقائق سے بالا تر کی جستجو میں تھے۔ انہوں نے کم حصول درس نہیں کیا تھا۔ سال ہا سال تبریز کے مکتب خانوں، حوضوں اور مساجد کی خاک چھانی، تفسیر کشاف اپنے منہ بولے والد سے پڑھی، بنیادی ادب نیر تبریزی صاحب مثنوی آتش کدہ کی مدد سے قوی کیا، حوزہ علمیہ کی تمہیدات کے حوالے سے مرزا موسفی تبریزی اور مرزا محمد علی قراچہ داغی سے بہت کسب فیض کیا۔ اپنے والد کے استاد امام قلی سے مختصر مدت کے لیے بہرہ مند ہوئے۔ امام قلی خود ایک مجنوں تھے جو اپنی جوانی کی ابتدا میں ایک آرمینیائی کے عشق میں مبتلا ہو کر عشق مجازی کے دام میں اسیر ہو گئے تھے۔ ایک دن راستے میں جب وہ سراسیما فکر و خیال میں مشغول جا رہے تھے، کسی صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یہ عشق کا راستہ نہیں ہے، اور جس عشق میں تم مبتلا ہو وہ حقیقی نہیں ہے۔ عشق خدا ہے اور پروردگار کا عاشق ہونا چاہیے۔ اس بزرگ کی باطنی تصرف کی بنا پر امام قلی کے تمام وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی، اور اس لمحہ انہوں نے اپنے عشق کو الہی اور حقیقی عشق میں تبدیل کر دیا۔ جب سید علی بھی ان سے فیضیاب ہونے کے قابل ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ امام قلی کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ عرصہ ان کے پاس آمد و رفت رکھیں۔ والد نے انہیں نصیحت کی کہ امام قلی کے حضور ایسے شخص کی مانند رہو جو درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے ہلائے بغیر پھل گرنے کا منتظر رہے۔ اگر وہ خاموش رہیں تو سید علی کو بھی چپ رہنا چاہیے تاکہ فیض رسانے کا کام ان کے ذمے ہو۔ امام قلی آقا محمد بیدابادی کی تربیتی مکتب کے شاگرد تھے، جن کا شمار عجائب اثر میں ہوتا تھا۔ نور کا یہ درخشاں سلسلہ سینہ بسینہ بزرگ اساتذہ سے ہوتا ہوا سید علی کی روح میں جاری ہوا۔ جب وہ نجف کی تربیتی مکتب سے ملحق ہوئے، 2 سمندروں کی مانند جو آپس میں مل گئے ہوں، ان کا وجود ہر جہت سے جامع اور تجربہ کار بنا دیا گیا۔ تبریز میں سید علی کی معنوی لغت اور ان کے وجود کی بنیاد ان کے والد سید حسین اور امام قلی کی خالصانہ تعلیمات کے باعث وجود میں آئیں۔ آہستہ آہستہ نجف اشرف کی آگ نے ان کے دل میں جگہ بنائی، یہاں تک کہ سرزمین خورشید کی جانب سفر کے ارادے نے ان کے دل کو بےتاب کر دیا۔ ہاں، سید علی جب سلطان 7 عالم کے دیار کی جانب روانہ ہوئے تو وہ جوان تھے جو اساتذہ سے فیض پائے ہوئے تھے۔ راستہ طے کیے ہوئے اور خود شناس اور معرفت خدا کے عظیم تر حقائق پر مبنی علم اور معرفت کی بنیاد چوٹیوں کو فتح کرنے میں پرعزم تبریز ان کے استعداد اور حق جوموں کے تلاطم کے سامنے ایک بہت ہی چھوٹی جگہ تھی۔ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ تاریخ کے صفحات ان کی مسیحا نفسی سے ورق بدلیں گے اور اولیاء الہی کا خیل عظیم ان کی روشنی سے حقیقت توحید تک راہ پائے گا۔ سید علی تبریز سے نجف کے لیے روانہ ہوئے، اور سوائے صاحب ولایت کے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مرتبہ شمس الحق تبریزی اپنی پناہ گاہ سے باہر آ کے جگمگانے اور ہزاروں مولانا روم کے دلوں میں آگ بھڑکانے کے لیے دوسرے شہر روانہ ہوئے ہیں۔ امام قلی اس طویل سفر کو اس بار شکستہ دل کے ساتھ طے کرتے ہیں اور عرض اقدس سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے جوار کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ وہ مسلسل
3 مہینوں تک رات دن 8ویں امام کی زیارت اور توسل میں گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کشائش نصیب نہیں ہوتی۔ پھر کثرت سے توسلات کرنے کے بعد 3 مرتبہ عالم بیداری میں ان سے کہا جاتا ہے کہ قزوین، آقا سید قریش قزوین کی خدمت میں جائیں، ان سے مراد وہیں ملے گی۔ امام قلی نے ان سے پہلے کبھی بھی سید قزوینی کا نام نہیں سنا تھا اور وہ ان کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ قزوین جاتے ہیں، وہاں تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سید قریش قزوین کے مشہور اور معروف علماء میں سے ہیں۔ سید قریش ان علماء میں سے تھے کہ جن کے دروس مباحث متاثر کن تھے اور ان کا گھر لوگوں کے باہمی اختلافات رفع کرنے کا مرکز تھا۔ امام قلی جلدی ان کے گھر پہنچے۔ ایک کے اندر ایک بنے ہوئے متعدد کمروں پر مشتمل ایک وسیع گھر۔ انہوں نے سوچا کہ میں ایسے مرد کی تلاش میں تھا کہ جو اہل معرفت، زاہد، بے حوث ہو۔ مجھے ان صاحب کے پاس کیوں بھیجا گیا ہے جو مسلسل لوگوں کی دنیا میں مصروف ہیں؟ ان کے احوال میں تنہائی، گوشہ نشینی کا نشان ہی نہیں مل رہا۔ لیکن صرف یہی تھے وہ عالم قزوین کہ سید قریش۔ وہ مایوس دل کے ساتھ ظہر کے وقت لوگوں کے چلے جانے تک سید قریش کے گھر میں بیٹھے رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے وہ بھی نا امید ہو کر اٹھے تاکہ رخصت ہوں، لیکن انہی لمحات میں بالائی منزل سے سید قریش نے انہیں آواز دی اور اشارہ کیا کہ اوپر آ جائیں۔ امام قلی اوپر جاتے ہیں اور پے در پہ حجروں سے گزرتے ہوئے انہیں ایک کمرے میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ امام قلی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سید قریش ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے امام قلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے تمام جزیات سے باخبر ہیں۔ سید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے انہیں چند دستور دیے، کہا ان پر ضرور عمل کریں اور انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ سید کے حکم کے مطابق انہیں تبریز میں ٹھہرنا اور وہاں کے بازار میں لین دین کرنا تھا۔ پھر انہوں نے تاجروں جیسا ایک لباس جو ہفتے بھر پہلے آمادہ تھا 200 تومان کی رقم انہیں دے کر تبریز روانہ کیا۔ امام قلی بازار تبریز میں مصروف ہو گئے اور سید قریش کی ہدایت کے مطابق تہذیب نفس اور سلوک کے مراتب طے کرنے لگے، یہاں تک کہ بلند معنوی درجات تک رسائی کا وجود ان سے پورا ہوا۔ مریدوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سید قریش کو امام قلی سے ناقابل بیان محبت تھی۔ وہ ہر شب جمعہ مغرب کی نماز قزوین میں اور عشاء کی نماز تبریز میں ملا قلی کے پاس ادا کیا کرتے تھے اور پھر طی العرض کر کے جمعے کی صبح قزوین میں نماز فجر پڑھاتے تھے۔ تبریز میں امام قلی کی موجودگی اور سید قریش کے معنوی وجود سے انہیں کثیر فیوز حاصل ہوتے اور ان کے بعد ان سے سید علی کے والد سید حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ جس سورہ کو سننے کا شرف ملا ہے یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 ہے۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم طویٰ نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو۔ اس باب میں درویش لکھتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا، وادی السلام کی راہداری کے ایک گوشے میں اپنے کان اس کے قدموں کی آہٹ پر لگا رکھے تھے۔ جب سے وہ تبریز سے نجف کے لیے عازم سفر ہوا میں قدم بقدم اس کے ساتھ تھا، اور اب جو وہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا اس کے توشہ تقدیر کی سنگینی کو میں پہلے سے زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خبیر اساتذہ سے تربیت پائی تھی لیکن ابھی طویل سفر درپیش تھا۔ میں اس کے نصیب اور سرنوشت میں عظمت کے نشان دیکھ رہا تھا، اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ جانتا تھا کہ مختصر وقت میں اسے میرے ہاتھوں دنیا کی کیچڑ مٹی سے طریقت و حقیقت کی تہوں کی سمت بڑھنا تھا۔ جس بلند مقام نے اس کی تقدیر کی پیشانی پر اپنا رنگ جمایا تھا اس پر مجھے رشک آتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس پر سختی کروں اور اسے صبور بناؤں۔ خانقاہ اور ملعون مریدوں اور صوفیوں سے اس کا راستہ بہت مختلف تھا۔ وہ جامعیت، فقاہت اور تعبد کی راہ پر گامزن تھا۔ گویا اس کا خمیر اس طرح گوندا گیا تھا کہ صدر اسلام سے اب تک اس جیسا جامع عارف پیدا نہ ہوا ہو۔ لاکھوں کے درمیان لگتا تھا کہ وہی اس قابل ہے
کے صحن اور سرائے امیر المومنین علیہ السلام میں جھاڑو لگا سکی، لیکن ابھی اپنے مقدر کے ان خاص چوٹیوں تک نہیں پہنچا تھا جنہیں اسے فتح کرنا تھا۔ اس کی باطنی جبیں پر پرخم راستے نقش تھے، وہ ابھی کامل اور برگزیدہ نہیں ہوا تھا، ابھی اسے آگ کے ساتھ سمندر اور ریاضتوں کے ساتھ آسمان درپیش تھے۔ کوئی ہونا چاہیے تھا جو اسے پہلے سے پڑھ کر آگ میں گھسیٹے، امان ہو عشق اور اس کے جلسا دینے والے کوڑوں سے۔ حقیقت عشق نے اسے تبریز سے اپنی جانب بلایا، اپنے آتش شعلے باہر نکال لیے۔ وہ اپنی تمام وجود سے اس جوان کو اپنی حکومت میں لے آنا چاہتی تھی۔ میں نے اس وقت تک اپنی تمام عمر میں عشق کو کبھی اس طرح مجنوں نہیں پایا۔ لوگوں کے مقدرات مختلف ہیں، عشق خود کو پوری طرح ہر ایک کا نصیب نہیں بناتا ہے۔ بہت کم اور شاید ایک ہی بار تھا جب میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے درخشاں اور منتظر کسی کی راہ دیکھ رہا ہوتا کہ اسے اپنی آگ میں جلا دے۔ عشق نے کتنے ہی عاشقوں کے آنسو نکالے ہیں، لاکھوں شیداؤں کو خاک اور خون میں غلطاں کیا، لیکن اپنی چوٹیوں تک رسائی کو ناقابل حصول ظاہر کیا۔ سید علی یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نیستیوں کی سرزمین اور محبت کی عریاں آغوش میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس مرتبہ جناب عشق علیہ السلام گدازاں اس تبریزی ترک کے استقبال کو آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے پورے وجود کو اس کی خاص کرترد اس کی ہستی میں تماشا کریں۔ میں دور سے اس کے قافلے کی گرد و خاک کو دیکھ رہا تھا جو شہر عجائب سے نزدیک ہو رہا تھا۔ ان کی آخری منزل وادی السلام کے کنارے گزرتا ہوا راستہ اور شہر کی دیواریں تھیں جو کہ حرم مطہر کے باب شیخ طوسی پر ختم ہوتی تھیں۔ تبریز کے مالدار تاجروں کا قافلہ جن سے اور ان کے تمام اثاثوں سے سید علی نے اپنی درپیش زندگی میں اپنے دل کو خالی کر لیا تھا۔ میں وادی السلام کی آسمانی زمین پر نظریں جمائے ایک گوشہ خلوت میں اس کی نگاہ کے والی الموحدین کے لاہوتی حرم سے ٹکراؤ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ درخشاں گنبد، وہ اولین نقطہ جو دکھائی دیتا تھا، اسے میں نے اس کی شکارگاہ کے طور پر منتخب کیا۔ کاروان کی دھول مٹی بڑھنے لگی، آخر کار میں نے قافلے سالار کو سب سے آگے دیکھا۔ میری نگاہیں سید علی کو تلاش کر رہی تھیں، میں اسے پہچانتا تھا، مجھے دکھا دیا گیا تھا۔ قد جو نہ کوتاہ تھا نہ ہی بلند، متوسط بدن، سیاہ و بزرگ عمامہ، سیاہ چشم و ابرو اور چہرہ کہ جو عالی منزلوں کا پیاسا تھا۔ رخشندہ اس کی بیوی گھوڑے پر اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ آگے آئے اور گویا میں ہزاروں سال اسے پہچانتا ہوں، اسی شکل و صورت میں جو میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ خداوند رحمان و رحیم اپنے اولیاء کی تربیت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ خانقاہ صوفیوں سے گریزاں درویش کو در بدر اور ایک جوان کو آگے بڑھانے اور اس کی رہنمائی پر مامور کر دیا ہے جو کہ مستقبل قریب میں اہل طریقت و فقاہت کے لیے ایک عظیم خورشید بنے گا۔ اس کی عاقبت کی بلندی کا تصور کر کے میں نے اپنے آپ میں شرمندگی اور خستگی محسوس کی، لیکن اس رسالت کو یاد کیا جو اس جوان کی تربیت کے لیے ذمہ تھی۔ اسے ایک عالم کے دامن میں پہچانا جس کے پاس وہ کچھ عرصہ گزار کر آسمان فنا کے 2 ستاروں والے بے نظیر آستانے کی شاگردی اختیار کرے۔ اپنے ابروؤں کو بھینچ کر میں نے اپنی نظریں اس پہ جما دیں۔ جب وہ اپنی نظروں اور حرم و گلدستوں کے ملاب سے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے مبہوت ہو کر گھوڑے کی لگام کھینچی اور ٹھہر گیا۔ میرا اس کی روح سے پیوند ایک عجیب تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی گفتگو کا انعکاس میں اپنی ہستی کے نہا خانے میں سن رہا تھا۔ ہیروں کے قطرے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی صدا کی لرزش نے میرے وجود میں ولایت کی موجوں کا ارتعاش پیدا کیا۔ وہ زیر لب دہرا رہا تھا، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اسے کیسے خوش آمدید کیا جا رہا ہے، معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ خود انہوں نے اسے چاہا ہے تو اس کی خود خواہی کا حجاب مزید مقدر ہو جاتا۔ یہی کہ مولا کا جواب اس نے نہیں سنا اور یہ کہ حجاب میں باقی رہا اس کے دل میں مزید جوش کا باعث بنا اور ایک ہستی کی وسعت لیے ایک باطنی ترنم اس کے دل میں گونج اٹھی۔ یا علی، رسم تو یہ ہے کہ صاحب خانہ 3 دن تک مہمان نوازی کرے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری عمر تک آپ کا مہمان بنا رہوں۔ اس کے گلستان دل میں
عجیب طوفان برپا تھا۔ اس کی پیاس اور حقائق کے بے گراں سمندر سے اس کا ملاپ کس قدر شفاف چمک رہا تھا۔ ولایت کی جانب سے ایک عجیب نسیم اس کی گیسوؤں کو نواز رہی تھی۔ میں اس عاشقانہ ملاپ کا شاہد تھا اور اپنے تمام وجود سے یہ جانتا تھا کہ ملک وجود کے امیر نے خود اسے بلایا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے میزبان رہیں۔ سید علی نے رواں اشکوں وادی السلام کی خاک پر ان کے قطروں کو دیکھا۔ وادی السلام نے طراوت پائی، روشن ہوئی، اپنی ابدی رفیق پر مسکرائی۔ سید علی سرزمین فنا کے ساحل میں داخل ہوئے اور اپنے محکم قدم بے نظیر سرنوشت کی جانب رکھے، اور میں نے اس نقطے اپنی ریاست کے آغاز پر اس کے دل میں بیج بو دیا جس نے ہماری وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ جس آیت کو سننے کا شرف ملا ہے، یہ آیت سورہ تکویر کی 7ویں آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا۔ اس باب میں سید علی قاضی لکھتے ہیں کہ اس مچھلی کی مانند جو پیاس کی شدت سے ساحل پر جان دے رہی ہو، جب میں نجف کی سمندر تک پہنچا تو میری زندگیوں کی رگوں نے دوبارہ جان پکڑ لی۔ 40 دن گزر چکے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ ٹھہر جاؤں، لیکن اپنے والد کی طرف سے پریشان تھا۔ ان کی اجازت کے لیے صبح و شب امیر سلاطین عالم کے حرم جایا کرتا اور ان سے تقاضا کرتا کہ میرے نجف میں رک جانے کے اسباب فراہم کریں۔ وادی السلام کے راستے پر داخل ہوتے ہی میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں ان کے وسیع دسترخوان کا مہمان قرار پاؤں، لیکن اپنے ذہن میں کوئی واسطہ تلاش کر رہا تھا جو تبریز جا کر میرے والد کی رضایت حاصل کر سکے۔ مسلسل وادی السلام جاتا، نماز پڑھتا۔ ایک دن اسی طرح جناب ہود اور صالح علیہ السلام سے منسوب مقبرے کے نزدیک بیٹھا ہوا تعقیبات نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کے دل موہ لینے والی آواز سنی کہ جو ان اشعار کو گنگنا رہا تھا: اے حج پر جانے والی قوم، کہاں ہو کہاں ہو، معشوق یہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، معشوق ہمسائے میں اور تمہاری دیواریں ملی ہوئی ہیں، بیاباں میں سرگرداں تم کن خیالوں میں ہو، اگر تم معشوق کی صورت دیکھو، تم ہی خواجہ بھی ہو، گھر بھی، کعبہ بھی تم ہو۔ اس پرکشش آواز سے متاثر ہو کر میں اٹھا، کچھ آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک اجڑے سے مکمل سفید بالوں والے بوڑھے شخص کو پایا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا عجیب اشعار پڑھ رہا تھا جو مجھے افکار کے متراکم موجوں میں غرق کیے دے رہے تھے۔ میں نے اپنی ابا اور قبا کو جھٹکا، اس کی جانب چل پڑا۔ جب میں اس سے نزدیک ہوا تو اس کی آواز بلند اور بہت ہی واضح تر سنائی دینے لگی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا: 10 بار تم اس راستے سے اس گھر تک گئے، ایک بار اس گھر سے اس چھت پر آ جاؤ۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ کچھ رک کر میں نے فیصلہ کیا اور تجسس کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنا سر گھمائے بغیر شیر خانی ترک کر کے کہا: سلام سید علی۔ نجف شہر عجائب تھا اور وہاں ایسے لوگ رہتے تھے کہ جو ایک سے بڑھ کر ایک عجیب تر۔ میں نے حیرت کے ساتھ دوبارہ کہا: سلام علیکم، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی سفید اور گھنی داڑھی کو ہاتھ سے تھامتے ہوئے محبت بھرے چہرے کو میری جانب موڑتے ہوئے کہا: میں تمہیں دیکھ چکا تھا سید علی، تم نے بھی دیکھا ہے، لیکن یقیناً تم بھول گئے ہو۔ میں پیشانی پر بل ڈالے ممکنات کی سیر کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ صاحب کس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے مزید کہا: کیا تم سید علی بن مولا المیرزا حسین بن المیرزا احمد القاضی بن میرزا رحیم قاضی بن میرزا تقی قاضی بن میرزا محمد قاضی بن میرزا محمد علی قاضی بن میرزا صدر الدین محمد بن میرزا یوسف نقیب الاشرف بن میرزا صدر الدین محمد بن مجد الدین بن سید اسماعیل بن امیر علی اکبر بن امیر عبد الوہاب بن امیر عبد الغفار بن سید عماد الدین امیر حاج فخر الدین حسن بن کمال الدین محمد بن سید حسن بن شباب الدین علی بن عماد الدین علی بن سید احمد بن سید عماد بن ابی الحسن علی ابن ابی الحسن محمد ابن عبداللہ
احمد بن محمد الاصغر و یعرف بن ابی عبداللہ احمد بن ابراہیم التبا بن اسماعیل ابراہیم الغمر بن حسن مثنى امام محمد الحسن المجتبی و علی بن ابی طالب و ابراہیم بن الحسن فاطمہ بنت سید الشہداء حسین بن علی علیہم السلام متولد 1285 قمری در تبریز نہیں ہو؟ تعجب سے میرے زانوؤں پر ایک ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا۔ بوڑھے شخص نے، جن کا چمڑے سے بنا ہوا لباس درویشوں کی پوشاک جیسا تھا، کندھے اوپر چڑھائے میری آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تعجب نہ کرو، کیا تم نے یہ سب ارشاد مفید کے حاشیے میں اپنے شجرے کے عنوان سے نہیں لکھا تھا؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میرے سابقہ احوال پر درویش کے احاطے پر حیرت سے میرے منہ پہ تالا لگ گیا۔ یہ تقریباً ناممکن تھا کہ وہ حاشیہ اتنی سرعت سے مشہور ہو گیا۔ میں نے ارشاد پر اس نیت سے لکھا تھا کہ میرے والد کو میری علمی توانائی کا پتہ چل سکے، اگرچہ محسوس ہوتا تھا کہ میرا شجرہ وہ میری پیشانی سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی نظریں ان پر گاڑیں، شش و پنج میں تھا ان کی عمیق نگاہوں کو بے جواب نہ رہنے دوں، اس لیے میں نے ان سے کہا، میں آپ کے اشعار پڑھنے کی آواز سن کر آیا ہوں۔ اگرچہ اس کا کوئی تعلق ان کی باتوں سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی صورت کو امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کی جانب موڑتے ہوئے بولے، یہ شعر میں تمہارے لیے پڑھ رہا تھا۔ میرا تعجب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مزید کہا، سید علی، کیا معلوم تمہارا نجف میں ٹھہر جانا اس شعر کے حج جانے جیسا نہ ہو؟ کیا نجف میں مقیم ہو جانا خود بخود وہاں تک رسائی کا باعث بن سکتا ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو؟ میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا، اپنے دل میں ان کے نفوذ کلام سے مبہوت تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا، حکمت بھرے انداز میں کہا، سید علی، اس کے ارادے میں فانی ہونا چاہیے، چاہے جہاں بھی رہو، جو راستہ تمہیں درپیش ہو، وہ اپنی شخصیت، اس کے تمام وابستگیوں کو نابود کر دینے سے عبارت ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرے وجود کے ظریف ترین زاویوں سے بھی باخبر ہیں اور میں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ میں نے ان سے بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ ان کے سامنے دو زانو ہو کر وادی السلام کی گرم خاک پہ بیٹھا۔ دکھ بھری آواز میں نے ان سے کہا، میں چھپا نہیں سکتا، میری تمام آرزو جنت ہے۔ میری روح حرم، وادی السلام، کوفہ، سہلا اور کربلا میں سبک اور آمادہ پرواز ہوتی ہے۔ اس شہر میں داخل ہوتی ہی میں نے امیر المومنین سے درخواست کی تھی کہ میں ساری عمر ان کی بارگاہ میں مہمان رہوں۔ درویش کے لبوں پر اس مسکراہٹ تھی۔ پھر اپنا ہاتھ اٹھا کے انگلی سے وادی السلام کے ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، وہاں تھا، جواب آیا تھا، لیکن افسوس کہ تمہارے پاس سننے والے کان نہیں تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، یہ مرد کون ہے، کیونکہ میرے اندر اور باہر کے احوال سے یہ باخبر ہے۔ اپنی انگلی سے میری نگاہوں اور مول موحدین علی علیہم السلام کی بارگاہ کے ملاب کی جانب اشارہ کر رہا تھا، اس کنگ حالت میں کہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں۔ انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا، سید علی، اپنے آپ کو اپنے مولا کے ارادے پر چھوڑ دو، تم مانگو نہیں اور وہی ہونے دو جو وہ چاہیں، جو بھی ان کی مرضی ہو، وہی تمہارے لیے بہترین مشیت اور تقدیر ہے۔ امام علیہم السلام کا قلب مشیت الہی کا آشیانہ ہے، اس پہ بھروسہ کرو۔ میں اپنی آنکھوں سے ابلتے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس عالم میں لکنت زبان کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا، لیکن مجھے کسی ایسے کی تلاش تھی جو میرے والد کو راضی کرے، یہاں مقیم ہو جانے کے لیے میری طرف سے ان کی اجازت لے۔ میں جواب کا منتظر، لیکن میں نے دیکھا کہ پہلے کے برعکس انہوں نے اپنا سر جھکایا، مسکراہٹ ان کے لبوں سے رخصت ہو گئی اور بہت گہری فکر میں ڈوب گئے۔ میں مضطرب تھا، اس شخص کی مانند جو اپنے سوال یا حاجت کے جواب میں اپنے سامنے اندھیرا پا رہا ہو۔ میری کوشش تھی کہ وہ مجھے آئندہ میرے نجف میں قیام سے آگاہ کریں، اس لیے میں نے پوچھا، کیا میں نجف میں رہ سکوں گا؟ پھر بھی انہوں نے اپنا سر بلند نہیں کیا۔ وہ ایک مرکبار سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ تیسری بار میں نے التماس بھرے آواز سے درویش سے کہا، براہ مہربانی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیا میں یہاں رہوں گا یا واپس چلا جاؤں گا؟ اس سرزمین سے واپس لوٹ جانے کی تاب مجھ میں بالکل بھی نہیں تھی۔
اس مرتبہ بوڑھے شخص نے اپنا سر اٹھایا، تلخ چہرے اور دہلا دینے والی نگاہیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولے، بیٹے بات وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں، اپنے مولا کے ارادے کے مقابلے پر اپنا کوئی ارادہ نہ رکھو، کاموں کو ان کے اوپر چھوڑ دو۔ میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ نجف میں رہنے کے شوق نے مجھے سرگرداں اور جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سرزمین کے در و دیوار گلیوں سے میں کسی اشارے فتح باب اپنی ابدی بقا کی بشارت کا خواہاں تھا۔ اب بھی یہ میرے لیے بہت اہم تھا کہ درویش کی خاموشی نے مجھے توڑا۔ مایوسی، نا امیدی میرے وجود میں چھا گئی۔ بوڑھے شخص نے خاموش رہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر گرد آلود لباس کو جھاڑا اور صرف ایک جملے پر اکتفا کیا، میں تم سے ملوں گا۔ اس بار انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اپنا چہرہ وادی السلام کی انتہا تک موڑا اور چلتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور میں چاروں طرف سے چھا جانے والے دباؤ افکار کے طوفان کے درمیان رہ گیا اور غیر معمولی اور جگر خراش عشق اور والد کی اجازت کے درمیان خدا کے کرم سے یہ حصہ تمام ہوا۔ میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کر کے آپ لوگ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ کہ ہر کمنٹ کی رپلائی ضرور ملے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔